أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کس چیز کے متعلق وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں؟ وہی بڑی خبر کے متعلق جس میں وہ لوگ آپس میں مختلف ہو رہے ہیں. ہرگز نہیں عنقریب وہ جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں عنقریب وہ جان لیں گے. کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا جوڑے جوڑے، اور ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے رات کو اوڑھنا بنایا، اور ہم نے دن کو روزگار حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے چنے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان، اور ہم نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا، اور ہم نے بدلیوں سے بہنے والا کثرت سے بہنے والا پانی اتارا تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے سے دانے اور سبزہ اگائیں، اور ہم نے باغات گھنے. بے شک فیصلے کے دن کے لیے وقت مقرر ہے، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، پس تم لوگ فوج در فوج آؤ گے، اور کھول دیا جائے گا آسمان، پس دروازے دروازے ہو جائیں گے، اور چلائے جائیں گے پہاڑ، پس وہ چمکتی ہوئی ریت ہو جائیں گے. بے شک جہنم گھات لگائے ہوئے بیٹھی ہے، یہ سرکشوں اور شریروں کے لیے ٹھکانہ ہے، جس میں وہ لوگ ایک لمبی مدت تک رہیں گے. نہیں چکھیں گے جہنم کے اندر ٹھنڈک کا مزہ، اور نہ کوئی پینے کی چیز ملے گی مگر گرم کھولتا ہوا پانی اور
بہتی ہوئی پیپ، اور یہ بدلہ ہے پورا پورا۔ بے شک وہ لوگ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، اور وہ لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے جھٹلانا، اور ہر چیز ہم نے لکھ کر کے شمار کر رکھی ہے۔ پس چکھو تم، پس ہرگز ہم تم پر نہیں بڑھائیں گے مگر عذاب کو۔ یہ 30ویں پارے کی پہلی سورت سورہ نبا ہے۔ نزول کے اعتبار سے مکی ہے۔ اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مکی اور مدنی ہونے کا کیا مطلب ہے۔ مکی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے، نبوت ملنے کے بعد ہجرت کرنے سے پہلے جو آیتیں یا سورت نازل ہوئی ہیں انہیں مکی کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جو آیتیں یا سورتیں نازل ہوئی ہیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ یہی راجح قول ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ ایک لمبی مدت پہلے ہم نے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور الحمدللہ 29 پارے مکمل ہو گئے۔ یہ آخری 30واں پارہ ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ تقریباً آج سے 27-28 سال پہلے ہم نے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ہفتے میں ایک دن درس قرآن ہوتا ہے، جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ درس قرآن موقوف رہتا ہے تراویح کی وجہ سے۔ اس طرح آج ایک لمبی مدت کے بعد ہم 30ویں پارے تک پہنچے ہیں۔ آج اس کے 30ویں پارے کی پہلی سورت کا پہلا رکوع میں نے تلاوت کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تو نبوت ملنے کے بعد اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ نے توحید کا پیغام دینا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اور اسی کے ساتھ قیامت، حشر و نشر، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، ان چیزوں کا تذکرہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے درمیان کرتے رہے تو ان لوگوں کے لیے یہ نئی بات تھی۔ ایمان، توحید، الوہیت، ربوبیت، قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اور حساب و کتاب، اور اس کے بعد جنت و جہنم، یہ چیزیں ان کے لیے نئی تھی، انہوں نے کسی سے سنا نہیں تھا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان کا پیغام دیا، توحید کا پیغام دیا، اور ان کے سامنے قیامت کا تذکرہ کیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تذکرہ کیا، اور میدان محشر میں جمع ہو کر کے حساب و کتاب کی بات کی، اور حساب و کتاب میں کامیاب و ناکام، اس بات کا تذکرہ کر کے کامیاب ہونے والوں کے لیے جنت اور ناکام ہونے والوں کے لیے جہنم ٹھکانہ ہوگا، اور یہ ابد الآباد یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ تو وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جو اس کا انکار کرتے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا، کچھ لوگ کہتے تھے ایسا ممکن ہے، کچھ لوگ ایسے تھے جن کو شک تھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے۔ آپس میں سب مختلف تھے، آپس میں سب مختلف تھے، کسی کی سوچ کچھ اور تھی، کسی کی سوچ کچھ اور تھی۔ انہی میں وہ خوش نصیب لوگ بھی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مانا، اللہ نے ہدایت مقدر کی تھی، انہوں نے ایمان قبول کیا، اور ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، توحید کے قائل ہوئے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کہ صرف اسی ایک کی عبادت ہوگی، وہی تنہا عبادت کے لائق ہے،
اللہ کی ربوبیت کو مانا کہ اس پوری کائنات کا اور ہر ایک ایک مخلوق کا پالنہار، پروردگار، پالنے والا اللہ رب العالمین. اور جس طرح اس دنیا میں ہر مخلوق کے لیے ایک وقت مقرر ہے کہ وہ چیز وجود میں آتی ہے، ایک وقت آتا ہے فنا سے دوچار ہوتی ہے. انسان پیدا ہوتا ہے، پہلے کچھ نہیں تھا، پھر پیدا ہوا، اس دنیا میں آیا، ایک وقت آتا ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو جب ایک نظام بنا ہوا ہے کل من علیہا فان کہ روئے زمین پر جتنی مخلوقات ہیں سب پر فنا طاری ہوگی، تو یہ دنیا جس میں ہم اور آپ ہیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ بھی سب فنا ہو جائیں گے، جس کو قیامت کہتے. ماننے والوں نے مانا، سعید بخت، نیک بخت روحوں نے، اللہ نے انہیں اس دنیا میں بھیجا، انہوں نے اس بات کو قبول کیا اور مانا اور اس پر یقین رکھا. مشرکین آپس میں بھی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، سوال جواب کرتے تھے، مسلمان بھی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے اور مسلمانوں سے مشرکین بھی پوچھتے تھے. تو جس کے حصے میں ہدایت و سعادت تھی وہ ان چیزوں پر یقین رکھتے تھے، اور جب سوال و جواب ہوتا تھا تو سوال و جواب یقین بڑھے اس کے لیے ہوتا تھا. اما یتساءلون، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. کیا پوچھتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے متعلق. بڑی خبر کیا؟ علماء نے اس کے تعلق سے کئی باتیں مفسرین نے لکھی ہیں. ایک تو توحید، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے متعلق. ظاہر بات ہے وہ لوگ ایسے تھے کہ شرک کے ساتھ ان کی زندگی گزر رہی تھی، اور ہر چیز کے لیے انہوں نے الگ الگ معبود طے کر رکھے تھے. بارش برسانے والا الگ ہے، زمین سے غلہ اگانے والا الگ ہے، جان دینے والا الگ ہے، تندرستی دینے والا الگ ہے، اولاد دینے والا الگ ہے، بیماری سے شفا دینے والا الگ ہے. ہر کام کے لیے انہوں نے ایک معبود طے کر رکھا تھا، اور یہ طے کرنا ان کا اپنی طرف سے تھا. ایسا نہیں تھا کہ اس پر ان کے پاس کوئی دلیل ہو یا کوئی آسمانی دین یا آسمانی کتاب کے ذریعے ان کو یہ بات سمجھائی اور بتائی گئی ہو. ایسا کچھ نہیں تھا، یہ ان کی اپنی ایجاد تھی، اپنی ایجاد تھی. تو بعض لوگوں نے کہا کہ نبأ عظیم، بڑی خبر سے متعلق توحید. وہ لوگ توحید کے متعلق ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہے کہ صرف ایک ہی رب ہے، ایک ہی الہ ہے، ایک ہی مالک ہے اور خالق ہے اس پوری کائنات کا. بعض مفسرین نے نبأ عظیم سے متعلق قیامت کا تذکرہ کیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح مخلوقات پر فنا طاری ہوتی ہے، ایک وقت آئے گا کہ اس دنیا پر بھی فنا طاری ہوگی، اور یہ آسمان و زمین اور اس کے درمیان اور ان میں جو کچھ ہے سب ختم ہو جائے گا. قیامت کے متعلق پوچھتے تھے. الذی ہم فیہ مختلفون، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس خبر کے متعلق، اس بڑی خبر کے متعلق وہ لوگ آپس میں مختلف تھے، ہر ایک کی سوچ الگ تھی. ظاہر بات ہے کہ جب ان کے پاس وحی کے ذریعے جو پختہ باتیں ہوتی ہیں، یقینی باتیں ہوتی ہیں، وہ ان کے پاس نہیں تھی، تو اپنی اٹکل سے، اپنے اندازے سے، اپنی سمجھ سے وہ لوگ اس پر تبصرہ کرتے تھے، اور ہر ایک کی سوچ الگ تھی. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا الذی ہم فیہ مختلفون، کہ یہ لوگ آپس میں مختلف تھے، ہر ایک کی سوچ الگ تھی. کلا سیعلمون، اللہ پاک فرماتے ہیں ہرگز نہیں. کلا حرف تنبیہ ہے، عربی زبان میں یہ زجر و توبیخ کے لیے آتا ہے، یعنی کسی کو ڈانٹنا ہو اور اس کی سوچ پر، اس کی سمجھ پر یا اس کی بات پر اس کو ٹوکنا اور سختی سے ٹوکنا ہو تو کلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کی بات، اس کی سوچ کو غلط قرار دینا اور سختی کے ساتھ اس کی تردید کرنا.
فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یہ جیسا سوچتے ہیں یا جیسا بولتے ہیں ایسا ہرگز نہیں، سیعلمون، ان قریب یہ لوگ جان جائیں گے، پتہ چل جائے گا، ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں ان قریب وہ لوگ جان لیں گے۔ قرآن کریم کا ایک انداز ہے اور یہ عربی زبان کی خصوصیات میں سے ہے کہ بسا اوقات جملے ایک سے زائد مرتبہ لائے جاتے ہیں، 2 مرتبہ ایک ہی بات کہی جاتی ہے، ایک بات 2 مرتبہ کہی جاتی ہے، تو یہ تاکید اور بات میں سختی اور شدت پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آج یہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہوگا، اتنا بڑا آسمان، زمین، چاند، سورج سب ختم ہو جائے گا، ایسا کیسے ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہرگز نہیں، یہ جو سوچ رہے ہیں یہ غلط سوچ ہے، سیعلمون، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا، ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں یہ جان لیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک اپنی قدرت بتا رہے ہیں کہ ان کو قیامت کے آنے کا یقین نہیں ہے اور اس کو یہ محال سمجھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اپنی قدرت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ جو آگے جن باتوں کا تذکرہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو قیامت بھی لا سکتے ہیں۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے فرش نہیں بنایا، بچھونا نہیں بنایا؟ ہم نے اس کو بچھا دیا، تم اس پر مکانات بناتے ہو، بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کرتے ہو۔ ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا، تم اس پر چلتے پھرتے ہو، تم اس پر کھیتی باڑی کرتے ہو، تم اس پر اپنا کاروبار کرتے ہو، تم چین و سکون کے ساتھ اس پر سوتے ہو۔ یہ زمین ہم نے فرش کی طرح بچھا دیا، جیسے ایک چٹائی آدمی بچھاتا ہے ایسے ہم نے پوری زمین تمہارے لیے بچھا دی۔ والجبال اوتادا، مفسرین لکھتے ہیں جب اللہ نے یہ زمین پیدا کی تو یہ زمین پانی پر ہے، یہ زمین پانی پر ہے، اور جب یہ زمین پیدا کی گئی تو یہ ڈولتی تھی، جیسے کشتی پانی پر ہو تو کشتی کیسی ہوتی ہے، اس کی حرکت، اس کا ڈولنا آدمی کو اس میں قرار نہیں ہوتا۔ زمین بھی اسی طرح تھی، جب یہ زمین ہلتی جلتی تھی تو ظاہر بات ہے اس پر مکانات کیسے بنتے اور ہم اور آپ اس پر کیسے کھڑے رہتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس زمین کو تھوڑی سی حرکت دیتا ہے، جس کو ہم زلزلہ کہتے ہیں، تھوڑا سا ہلاتا ہے، یعنی 100% میں سے 5%، 6% اگر زمین میں حرکت آ جائے تو مکانات گرنے لگتے، اور اس سے زیادہ ہو تو بڑی تباہی آتی ہے۔ دنیا میں جو زلزلے آئے یعنی زمینیں ہلی، ان کا پیمانہ اگر ناپا گیا تو وہ 10% کے اندر تھے۔ اللہ تعالیٰ کو تو اس پر بھی قدرت ہے کہ پوری زمین کو 100% ہلا دے۔ تو جب یہ زمین بنائی گئی تھی، پیدا کی گئی تھی، اللہ نے اپنی قدرت سے اسے پیدا کیا تو یہ زمین پانی پر تھی اور حرکت کر رہی تھی، ڈول رہی تھی۔ والجبال اوتادا، تو اللہ پاک نے پہاڑوں کو میخ بنایا، کیل، جس کو ہم کھلا کہتے ہیں، جیسے ہم کسی چیز کو میخ کے ذریعے اور کیل کے ذریعے ٹھوک دیتے ہیں تو وہ اپنی جگہ بالکل جم جاتی ہے، اسی طرح اللہ نے اس پوری زمین کو پرسکون کرنے کے لیے، حرکت ختم کرنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ جو اللہ نے پیدا کیے یہ زمینوں کے لیے میخ ہے، کیل کی حیثیت رکھتے ہیں، کہ جب اللہ نے پہاڑ پیدا کیے تو یہ زمین ہلنا بند ہو گئی۔ والجبال اوتادا، اللہ اپنی قدرت بتاتے ہیں، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو جوڑے جوڑے بنائے، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، ہم نے جوڑا بنایا۔ یا یہ مراد ہے ہر چیز میں جوڑا،
یا یہ مراد ہے کہ ہر چیز کی ضد ہم نے بنائی، ہر چیز کی ضد، روشنی کے مقابلے میں اندھیرا بنایا، سفید کے مقابلے میں کالا بنایا، دن کے مقابلے میں رات کو بنایا، ہر چیز میں اللہ نے اختلاف رکھا ہے، ہر چیز میں اختلاف۔ مراد یہی ہے کہ کسی کو خوبصورت بنایا تو کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو گورا رنگ دیا تو کسی کو کالا رنگ دیا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے سردی رکھی تو سردی کے مقابلے میں گرمی بھی رکھی، اور ہم نے اگر بارش رکھی تو بارش کے مقابلے میں خشکی بھی رکھی۔ ہر چیز کو ہم نے جوڑے جوڑے سے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ اصل میں سبات کہتے ہیں کسی چیز کے ختم ہو جانے یا کٹ جانے کو۔ ہماری جو حرکت ہوتی ہے، جب آدمی سوتا ہے تو ساری حرکت ختم ہو جاتی، آدمی جاگتا رہتا ہے تو کام کرتا رہتا ہے، اور جہاں سوتا ہے وہ سارا کام ختم ہو جاتا۔ تو اللہ نے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، آرام کا ذریعہ، کہ جب آدمی ہر عمل سے کٹ جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ عمل اس کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم لوگ دن بھر کام کر کے تھکتے ہیں، بستر پر جاتے ہیں، اللہ نیند دے دیتا ہے، مسلط کر دیتا ہے، سو جاتے ہیں، تو دوسرے دن بالکل حشاش بشاش اٹھتے، ساری تھکان دور ہو جاتی۔ اللہ نے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ فرمایا کیا ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس، اوڑھنا بنایا۔ رات آتی ہے جیسے لباس سے آدمی اپنے جسم کو ڈھانکتا ہے، جسم کے حصوں کو چھپاتا ہے، اسی طرح رات ہوتی ہے کہ روشنی ختم کر کے اللہ اندھیرا مسلط کر دیتا ہے، اندھیرا۔ اور ظاہر بات ہے اندھیرے میں پھر کچھ نظر نہیں آتا، ہر چیز ڈھک جاتی ہے۔ دیکھنے کے لیے روشنی کا انتظام کرنا پڑتا ہے، ورنہ دکھائی نہیں دیتا۔ تو اللہ نے رات کو اوڑھنا بنا دیا، پردہ بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور یہی وجہ ہے کہ آدمی غلط کام یا تو چھپ کر کے کرتا ہے یا رات کے اندھیرے میں کرتا ہے۔ چھپ کر کے کرتا ہے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے، اور رات کے اندھیرے میں کرتا ہے کہ کوئی دیکھنا بھی چاہے تو اس کو نہ دکھے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو روزی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ جب اللہ سورج نکال دیتے ہیں تو سورج پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، آدمی کے لیے چلنا پھرنا، آنا جانا، دیکھنا دکھانا سب آسان ہو جاتا ہے۔ تو دن میں آدمی کسب معاش کے لیے، حصول روزگار کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے روزگار حاصل کرتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ہمارے یہاں تو رات میں بھی لوگ کماتے ہیں نا۔ در حقیقت رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی۔ یہی وجہ ہے کہ دن بھر کی نیند رات کی نیند کی برابری نہیں کر سکتی، اور رات کی نیند سے جو سکون اور آرام ملتا ہے وہ دن کی نیند سے نہیں ملتا۔ تو دن اللہ نے روٹی روزی حاصل کرنے کے لیے، اور رات کو اللہ نے آرام کرنے کے لیے بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان، مضبوط آسمان ہم نے چن دیے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کی مسافت 500 برس کی مسافت ہے، یعنی ایک تیز رفتار بہترین نسل کا گھوڑا 500 سال تک مسلسل دوڑے تو وہ کتنا فاصلہ طے کرے گا؟ اتنا فاصلہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان ہے، اور اللہ نے ایسے 7 مضبوط آسمان بنائے، 7 مضبوط آسمان، اور اتنے مضبوط بنائے کہ دنیا قائم ہونے سے لے کے آج تک اس میں ذرا بھی
بوسیدگی، ذرا بھی پرانا پن، ذرا بھی پھٹن، ٹیڑھا پن کچھ بھی نہیں آئے. جیسا اللہ نے بنایا تھا اتنا مضبوط بنایا کہ پہلے دن جیسا تھا آج بھی ویسا ہی ہے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور ہم نے ایک چمکتا ہوا روشن چراغ بنایا، سورج جو روشن بھی ہے اور گرم بھی ہے. رات آتی ہے تو سورج کی گرمی نہیں رہتی. بعض مفسرین نے لکھا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا کا مطلب یہ ہے کہ رات میں زیادہ اوڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے. آدمی جب سوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اوڑھتا ہے. اس لیے کہ سورج نہیں ہے، سورج کی گرمی نہیں ہے تو خنکی اور سردی بڑھ جاتی ہے. آدمی کو اپنے جسم کے اوپر کچھ نہ کچھ ڈالنا پڑتا ہے. لباس ہونے کے باوجود اوڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے پانیوں سے بھری ہوئی بدلیوں سے خوب بہتا ہوا پانی اتارا. خوب بہتا ہوا پانی. اب دیکھو بارش ہوتی ہے کسی جگہ کو گیلی کرنے کے لیے اور پھر اس کے اوپر پانی بہے، ہم کو کتنی محنت کرنی پڑتی. لیکن اللہ کی قدرت ہے، اللہ جب بارش برساتا ہے تو پوری زمین پانی سے جل تھل ہو جاتی. اور وہی اگر زیادہ مقدار میں آ جائے تو انسانوں کے لیے مصیبت بن جاتی، سیلاب آ جاتا ہے. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، اور ہم نے ان پانی سے بھری ہوئی بدلیوں سے جو پانی بہتا ہوا پانی ہم نے اتارا. کیوں؟ لِنُخْرِجَ بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم حَبًّا وَنَبَاتًا، زمین سے دانے، غلے اور سبزہ اگائے. ایک وہ پانی ہوتا ہے جو ہم زمین سے حاصل کر کے کھیتی کو دیتے ہیں، اس سے زیادہ نمو اور اس سے زیادہ سبزہ اگانے کی صلاحیت بارش کے پانی میں. ایک بارش آتی ہے پوری زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی. وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور ہم نے ایسے باغات جو خوب گھنے ہیں ہم نے بنائے. الفاف، ایسے درخت جس کی شاخیں بڑی کثرت سے ہوں اور ایک دوسرے میں گھسی ہوئی ہوں، گھنے باغات ہم نے بنائے. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہماری قدرت ہے. جب ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو ہم نے جب دنیا بنائی ہے تو ہم اس کو ختم بھی کر سکتے. ظاہر بات ہے بنانا مشکل ہے اور اجاڑنا اور ختم کرنا آسان ہے. تو جو خدا یہ پوری کائنات بنایا ہے اور یہ سب کچھ اس کی قدرت میں ہے، اس کے لیے اس کائنات کو ختم کرنا جس کو قیامت کہتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے. سوچو اور غور کرو. ان یوم الفصل کان میقاتا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک فیصلے کے دن کے لیے وقت مقرر ہے. ایک مقررہ وقت پر اللہ پاک فیصلہ کریں گے. فیصلہ کریں گے. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا اور تم سب فوج در فوج قبروں سے نکل کر کے میدان محشر میں آؤ گے. فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور یہ آسمان کھول دیا جائے گا اور پورے آسمان میں دروازے دروازے ہو جائیں گے اور فرشتے اتر کر زمین پر آ جائیں گے. تو فیصلے کا دن مقرر ہے، اور اس لیے دن مقرر ہے کہ جب اللہ نے یہ کائنات بنائی، مخلوقات پیدا کی اور انسانوں کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، عقل کی نعمت عطا کی، سوجھ بوجھ اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی، تو اللہ نے اس دنیا میں بھیج کر کے انہیں حق اور ناحق اختیار کرنے کا انہیں راستہ بتایا. اب ظاہر بات ہے اس دنیا میں انسان آئے، کچھ لوگوں نے اللہ کے حکموں کو پورا کیا اور کچھ لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، تو حساب و کتاب تو ہونا ہے.
اگر حساب و کتاب نہ ہو تو اللہ کے حکموں کے ماننے والوں کے لیے کیا مطلب ہوا اور نہیں ماننے والوں کے لیے کیا مطلب ہوا؟ اس لیے اللہ نے حق ناحق رکھا، اور اس دنیا میں جو حق کے مطابق زندگی گزارے گا اور جو اللہ کے حکموں کو توڑ کر کے جائے گا تو ان میں حساب و کتاب تو ہونا ہے، اور یہ فطری بات ہے۔ اللہ نے اس فیصلے کے دن کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور وہ وقت آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے زمین سے نکلیں گے، یہ پورا جسم ختم ہو جائے گا، لیکن ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ باقی رہے گا، اور اسی سے پھر پورا انسان وجود میں آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے بارش ہوگی، اور بارش سے جس طرح زمین سے سبزہ اگتا ہے، گھاس اگتی ہے، اسی طرح جب بارش ہوگی، دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو ہر انسان زمین سے نکل کر کے آ جائے گا۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے۔ سور پھونکا جائے گا، آسمان کھول دیا جائے گا، پہاڑ چلائے جائیں گے۔ فَكَانَتْ سَرَابًا، ریگستانوں میں دور سے آدمی جب ریت کو دیکھتا ہے تو وہ چمکتا ہوا پانی نظر آتا ہے، پانی نہیں ہوتا، ریت ہوتی ہے، لیکن لوگوں کو پانی دکھائی دیتا ہے جس کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اسی طرح پہاڑ کو اللہ چلا دیں گے، اور یہ پہاڑ بھی بے حیثیت ہو جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، فرمایا کہ جہنم گھات لگائے ہوئے بیٹھی ہے۔ مرصاد کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں چھپ کر کے آدمی کسی پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہا ہو، اس کو کہتے گھات لگا کر کے بیٹھنا۔ تو فرشتے گھات لگا کر کے بیٹھے ہیں، یا جہنم گھات لگا کر کے بیٹھی ہے کہ بس لوگ آئیں گے اور ان پر اچانک حملہ ہوگا۔ للطاغین مآبا، فرمایا کہ یہ جہنم شرری اور فتین لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا۔ لابثین فیہا احقابا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کافرین و مشرکین کے لیے۔ لابثین فیہا، جس میں وہ لوگ ٹھہریں گے۔ احقاب حقوب کی جمع ہے۔ حقوب کہتے ہیں ایک لمبی مدت کو۔ لغات کے ماہرین نے لکھا ہے حقوب کی مقدار مختلف ہے، اس میں بڑی جو مقدار بتائی گئی ہے کہ ایک حقوب 80 لاکھ برس کے برابر، 80 لاکھ سال کے برابر جو زمانہ ہے اس کو حقوب کہتے ہیں۔ احقابا، جہنم میں جہنمی ایک حقوب نہیں، نہ معلوم کتنے حقوب زمانے تک ٹھہریں گے۔ ابد الآباد کہہ دو، آسان لفظ، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنم میں نہ کبھی یہ ٹھنڈی چیز چکھیں گے اور نہ کوئی خوشگوار پینے والی چیز۔ جہنمیوں کو کبھی خنکی کبھی ٹھنڈک کا واسطہ نہیں پڑے گا، اور پینے کی کوئی خوشگوار چیز نہیں ملے گی۔ الا حمیما وغساقا، اگر پینے کے لیے کوئی چیز ملے گی تو گرم کھولتا ہوا پانی۔ جہنمیوں کے متعلق آتا ہے پیاس کی شدت سے پانی پانی چلاتے رہیں گے، ہزاروں سال پانی پانی چلانے کے بعد جب ان کو دیا جائے گا تو اتنا جہنم کا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ منہ کے قریب کریں گے پورا چہرہ جھلس جائے گا، اور پیئیں گے تو پانی اوپر سے جائے گا، آنتیں کاٹ کر کے نیچے سے نکل جائے گا۔ وغساقا، اور جہنمیوں کو پینے کے لیے ان کے اپنے جسموں سے زخموں سے رستا ہوا بہتا ہوا پیپ دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جزاء وفاقا، فرمایا کہ یہ ان کے لیے پورا پورا بدلہ ہوگا، پورا پورا بدلہ۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ لوگ حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے،
مانتے نہیں تھے کہ حساب و کتاب ہوگا، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی اور زندگی بھر کے اچھے برے اعمال کا حساب ہوگا، اس بات کو مانتے نہیں تھے، ان کو ایسی توقع نہیں تھی۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ لوگ حساب و کتاب کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور ہماری آیات کو جس میں ہم اس بات کو بتاتے تھے کہ مرنا ہے، قیامت آئے گی، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، پیشی ہے، حساب و کتاب ہوگا، اس کو جھٹلاتے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، یہ لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، فرمایا سن لو، ہر چیز کو ہم نے لکھ کر کے گن کر کے رکھا ہے۔ یا تو مراد لوح محفوظ ہے، یا ہر انسان کے ساتھ جو دو فرشتے ہوتے ہیں اس کی نیکی اور بدی لکھنے کے لیے، دو فرشتے جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، یہ دو فرشتے مقرر ہیں اور اللہ کے حکم سے لکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی نیکی کا ارادہ کرے، نیکی لکھنے والا فرشتہ ایک نیکی لکھ لیتا ہے۔ جیسے ہم یہ نیت کر لیں کہ آج تہجد پڑھیں گے، ہم نے نیت کی، نیکی لکھنے والے فرشتے نے ایک نیکی لکھ لی، اور جب تہجد پڑھ لیں گے تو مزید نیکیاں وہ لکھ لے گا۔ اور اگر ہم نے گناہ کا ارادہ کیا تو بدی لکھنے والا فرشتہ لکھنا چاہتا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ اس کو روک دیتا ہے۔ نیکی لکھنے والا امیر ہے، حاکم ہے، سردار ہے، اور گناہ لکھنے والا اس کے تابع ہے۔ جب کوئی آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ لکھنا چاہتا ہے کہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا، نیکی لکھنے والا اس کو روک دیتا ہے کہ لکھ مت، جب تک یہ گناہ کرے گا نہیں، لکھنا نہیں۔ کتنا مہربان ہے اللہ پاک، کتنا مہربان کہ نیکی کا ارادہ کر لیے تو نیکی لکھ گئی۔ اب تہجد نہیں بھی پڑھیں گے تو ہم کو ایک نیکی تو اللہ نے دے دی، اور پڑھ لیں گے تو کیا دیں گے اللہ پاک ہم کو اندازہ نہیں۔ اور اتنا مہربان کہ اگر گناہ کا ارادہ کیا تو گناہ لکھا نہیں جاتا جب تک آدمی گناہ نہ کر لے، اور اگر گناہ کر کے توبہ کر لے، پشیمان، نادم، شرمندہ ہو جائے، اللہ سے توبہ کر لے تو وہ لکھا ہوا گناہ بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز کو ہم نے شمار کر کے لکھ رکھا ہے۔ فَذُوقُوا، پھر گناہ کرنے والوں کو، جہنم میں جانے والوں کو کہا جائے گا چکھو، جہنم کا عذاب چکھو۔ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، ہم ہرگز نہیں بڑھائیں گے مگر عذاب۔ یعنی جس طرح جنت میں ایک نعمت کے بعد دوسری نعمت ملے گی جو پہلی نعمت سے بڑھ کر کے ہوگی، اسی طرح جہنم میں جو عذاب ہوگا، اس عذاب کے بعد جو دوسرا عذاب ہوگا وہ شدت میں پہلے عذاب سے بڑھ کر کے ہوگا۔ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، ہم نہیں بڑھائیں گے مگر عذاب کو، اور بڑھاتے رہیں گے۔ جس طرح جنت کی نعمتیں بڑھتی رہیں گی اسی طرح جہنم میں عذاب بھی بڑھتا رہے گا۔ نکاح پڑھوانے کے لیے کسی بڑے عالم کو بلانا کیسا ہے؟ اصل میں ہماری شریعت کا ایک مزاج ہے، اور وہ مزاج یہ ہے کہ اللہ کے نیک اور متقی پرہیزگار لوگوں سے تعلق بڑھانا، اس نیکی اور تقوی کی وجہ سے خیرات و برکات ملتی۔ اس لیے کسی بڑے عالم سے مراد یہ نہیں کہ وہ 20 فٹ کے ہوں، بڑے سے مراد علم و عمل میں بڑے ہوں، جن کے تقوی پر، جن کی پرہیزگاری پر، جن کے عمل پر، جن کے علم پر ہمیں اعتماد ہو، بھروسہ ہو، ایسے لوگوں کو بلانا شرن درست ہے۔ زمزم کھڑے ہو کر کے پینا چاہیے یا پھر بیٹھ کر کے؟ حضور سے دونوں طریقے سے زمزم پینا منقول ہے۔
کھڑے ہو کر کے بھی پی سکتے ہیں، بیٹھ کر کے بھی پی سکتے ہیں۔ کچھ پانی ہے جس کو کھڑے ہو کر کے پینے کی اجازت ہے، جس میں ایک زمزم ہے، دوسرا وضو کے بعد لوٹے میں بچا ہوا پانی، وہ بھی کھڑے ہو کر کے پی سکتے ہیں۔ مرد اگر انگوٹھی پہنے تو کیسا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انگوٹھی بنوائی تھی جب شاہان عالم کے نام خطوط روانہ کرنے تھے، اور اس انگوٹھی پر لکھوایا تھا محمد الرسول اللہ، نیچے محمد، اس کے اوپر رسول، اس کے اوپر اللہ، اور یہ مہر تھی۔ اس زمانے میں جیسے ہم لوگ دستخط کرتے ہیں پھر سکہ اور ٹھپا لگاتے ہیں، آج بھی ہے، اس زمانے میں بھی مہر سکہ حضور نے انگوٹھی بنوائی تھی اور اس پر لکھوایا تھا محمد الرسول اللہ۔ حضور وہ انگوٹھی پہنتے تھے، اور حضور کے متعلق منقول ہے کہ آپ نے عقیق یمنی کی بھی انگوٹھی پہنی، یعنی ایسی انگوٹھی جس میں یمن کا عقیق لگا ہوا تھا، لیکن حضور پہنتے تھے تو پتھر باہر کی طرف نہیں، اندر کی طرف ہوتا تھا، ہتھیلی کی طرف۔ علماء نے لکھا ہے کہ انگوٹھی پہننا سنت خصوصی ہے، سنت عمومی نہیں ہے کہ ہر آدمی انگوٹھی پہنے۔ اب آج تو ایسا ہو گیا کہ جو سماج اور معاشرے میں بالکل بے حیثیت ہوتا ہے، بلکہ یوں کہو کہ اس سے آگے چلا جاتا ہے، وہ 10 کی 10 انگلیوں میں انگوٹھی پہنتا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو انگوٹھی پہننا اور صافہ امامہ باندھنا یہ سنت خصوصی ہے، ہر آدمی نہیں پہن سکتا، ہر ایک کے لیے سنت نہیں ہے۔ جو قاضی ہو، مفتی ہو، جس کو مہر لگانا پڑتا ہو، ایسے لوگوں کے لیے انگوٹھی پہننا سنت ہے، اور جن کو علم و عمل کے اندر بڑا درجہ اور مقام ملا ہو وہ صافہ باندھیں گے، ہر ایرا غیرہ صافہ نہیں باندھے گا۔ تو صافہ باندھنا اور انگوٹھی پہننا یہ سنت خصوصی ہے، سنت عمومی نہیں ہے۔ کیا حضور نے کسی غیر مسلم کو حرم میں آنے سے منع کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جو وصیتیں کی اور جس بات کی تاکید کی اس میں سے ایک یہ تھا اخرج الیہود والمشرکین من جزیرۃ العرب، کہ جزیرۃ العرب سے مشرکین اور یہودیوں کو نکال دیا جائے۔ اس حدیث کے پیش نظر علماء کی ایک بڑی جماعت نے یہ موقف اختیار کیا کہ جزیرۃ العرب سے ان کو نکالنا ہے، جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں پورا کیا تھا، حضور کی وصیت پوری کی تھی۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ حرمین شریفین میں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہوگا، یہاں کوئی مشرک نہ رہے گا نہ داخل ہو سکے گا۔ ماں باپ حیات ہیں، لڑکی لڑکے کا انتقال ہو گیا، پوتی پوتا اور نواسی نواسے حیات ہیں، تو وارث کون ہوگا؟ وراثت کا ایک قانون ہے، وراثت ہمدردی کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوتی کہ جو غریب اور ضرورت مند ہوگا اس کو ملے۔ اگر ایسا ہو تو مالدار کے انتقال کے بعد جو سماج کے اندر سب سے غریب اور ضرورت مند ہوگا اس کو ملنا چاہیے میراث۔ اگر ہمدردی اور ضرورت کی بنیاد پر میراث تقسیم ہو تو جو سب سے زیادہ محتاج اور فقیر ہوگا، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو، اس کو ملنا چاہیے۔ لیکن ہمدردی اور ضرورت کی بنیاد پر میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ میراث تقسیم کے لیے رشتہ داری ضروری ہے۔ اب رشتہ داری قریب کی بھی ہوتی ہے، دور کی بھی ہوتی۔ اب رشتہ داری میں میراث کی تقسیم کے لیے اگر دیکھا جائے تو ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، برابر۔ ہماری ماں اور باپ اوپر جا کر کے ایک ہیں، تو ہم سب رشتہ دار ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اب رشتہ داری جوڑنا چاہیں تو جوڑ پائیں گے کہ نہیں جوڑ پائیں گے، وہ سلسلہ کہاں کہاں کیسے کیسے ہے معلوم نہیں۔
تو قریب کا جو رشتہ ہے ہم کو معلوم ہے اور ہم اس کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے. اس میں کچھ قریب کی رشتہ داری ہوتی ہے، کچھ دور کی رشتہ داری ہوتی ہے. تو جو قریب کی رشتہ داری میں میراث کی تقسیم میں قریبی رشتے کو ترجیح دی گئی. جیسے ایک شخص ہے زید، ایک اس کا بیٹا ہے، ایک اس کا پوتا ہے. اس میں زید سے قریب کون ہے؟ بیٹا ہے یا پوتا ہے؟ بیٹا ہے. تو بیٹے کو میراث ملے گی، پوتے کو نہیں ملے گی. سمجھ رہے ہو؟ اب اگر پوتے کو دیں گے تو پھر پر پوتے کو بھی دینا چاہیے، اور پھر سگڑ پوتا، لگڑ پوتا، نگڑ پوتا، پتہ نہیں کتنے پوتے ہیں، سب کو دینا چاہیے. پھر میراث کی تقسیم کا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ رشتہ داری میں جو قریب کے ہوں گے ان کو، یعنی ایک شخص اگر بیچ میں ہے تو پہلے دائرے میں جو لوگ آئیں گے، بیٹا بیٹی، ان کو میراث ملے گی. اس کے بعد کا دائرہ جو ہے وہ پوتا پوتی، نواسا نواسی. اگر پہلے دائرے میں لوگ ہیں تو دوسرے دائرے والوں کو میراث نہیں ملے گی. جیسے اس میں پوچھا کہ بیٹا یا بیٹی کا انتقال ماں باپ کے سامنے ہو گیا، اگر یہ زندہ رہتے تو ان کے بیٹی بیٹے کو میراث ملتی؟ نہیں ملتی. سمجھ رہے ہو؟ تو اگر ان پوتے پوتی، نواسے نواسی کے ماں باپ اگر زندہ ہوتے تو کیا دادا اور نانا کی میراث سے ان کو حصہ ملتا؟ نہیں ملتا. لیکن اب ان کا انتقال ہو گیا تو اب پہلے دائرے میں جو لوگ ہیں وہ وارث ہوں گے، دوسرے دائرے میں جو لوگ ہیں وہ وارث نہیں ہوں گے. بعض صورتوں میں اس کی کچھ 38 صورتیں بنتی ہیں کہ یہ رشتہ دار مرنے والے کے یہ رشتہ دار ہے تو ان کو ملے گا، یہ ہے تو ان کو ملے گا، یہ ہے تو ان کو ملے گا. اس میں سے ایک صورت ایسی ہے جس میں پوتی پوتے کو میراث نہیں ملتی. 37 صورتوں میں میراث ملتی ہے، ایک صورت میں نہیں ملتی، جو یہ صورت پوچھی گئی. دادا کا انتقال ہوا، اگر دادا کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو پھر پوتی پوتے، نواسی نواسے لوگ کو میراث ملے گی. لیکن اگر دادا کے انتقال کے بعد ان کا کوئی بیٹا موجود ہے، چاہے ایک ہی ہو، پوتی پوتے، نواسی نواسے لوگ کو میراث نہیں ملے گی. مجھ کو قرآن پاک حفظ یاد نہیں ہوتا، طریقہ بتائیے. کھاؤ تو پیٹ بھرتا ہے، بولو نا، اور پانی پیے تو پیاس بجھتی ہے. ایمانداری سے یاد کرو گے تو یاد بھی ہوگا. ہم لوگ چھوٹے تھے، والدہ ایک زمانے سے ساری زندگی ہم نے والدہ کو پڑھاتے ہوئے دیکھا. محلے کی بڑی عمر کی عورتوں کو، چھوٹی بچیوں کو، ہم کو بھی والدہ پڑھاتی تھی. ہم لوگ جب بولتے تھے کہ یاد نہیں ہوتا تو والدہ پوچھتی تھی کھانا کھاؤ تو پیٹ بھرتا کہ نہیں بھرتا؟ ہم لوگ بولتے تھے ہاں. پانی پیے تو پیاس بجھتی؟ بولے ہاں. بولے یاد کرو تو یاد بھی ہوگا. تو ہم لوگ یاد کرتے تھے تو یاد ہو جاتا تھا. اب وہ جس نے پوچھا ہے اس کو میں یہ بات بتا، ایمانداری سے یاد کرو گے تو یاد ہوگا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ پڑھتے یا سنتے ہیں تو ان کو یاد ہو جاتا. ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا کہ اگر کوئی مجھے آ کر کے ایسا قصیدہ، ایسی غزل، ایسی نظم، ایسی حمد، ایسی مناجات اور ایسی نعت سنائے جو مجھے یاد نہ ہو تو میں اس کو انعام دوں گا. اب شاعر لوگ اپنا کلام بنا کے لاتے تھے، سناتے تھے تو بادشاہ سنتا تھا اور سننے کے بعد کہتا تھا کہ یہ تو مجھ کو یاد ہے. اب وہ حیران ہو جاتا تھا کہ شاعر میں ہوں، کلام میرا ہے، ان کو کیسے یاد ہو گیا؟ تو بادشاہ کو ایک مرتبہ سننے سے یاد ہو جاتا تھا. تب شاعر سنا دیا تو بادشاہ سنا دیتا تھا. اب وہ شاعر ہکا بکا رہتا تھا تو بادشاہ کہتا تھا کہ تم کو شاید بھروسہ نہیں ہو رہا ہے، یہ تو میرے وزیر کو بھی یاد ہے.
وزیر کو بولتا تھا سناؤ تو وزیر سنا دیتا تھا. اب پھر بادشاہ بولتا تھا کہ تم کو ابھی بھی حیرت ہے، میری باندی کو بھی یاد ہے، تو پردے کے پیچھے سے باندی بھی سنا دیتی تھی. سب شاعر لوگ بیچارے ساری محنت کرنے کے بعد چلے جاتے تھے. ہوتا یہ تھا کہ بادشاہ ایک مرتبہ سنتا تھا اس کو یاد ہو جاتا تھا، وزیر 2 مرتبہ سنتا تھا اس کو یاد ہو جاتا تھا، اور باندی 3 مرتبہ سنتی تھی اس کو یاد ہو جاتا تھا. اب کسی کو انعام ملتا نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ شیر کا سوا شیر بھی رہتا ہے. ایک شاعر آیا، اس نے قصیدہ سنایا اور بیچ میں آ کر رک گیا. بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت آپ کو یہ قصیدہ یاد ہے؟ بولے ہاں. بولے آگے کا تم سنا دو. اب آگے کا شاعر سنایا ہی نہیں تھا، بادشاہ نے سنا ہی نہیں تھا تو کہاں سے سناتا؟ تو بادشاہ کو انعام دینا پڑا. تو صلاحیتیں مختلف ہوتی. بعض لوگوں کی یادداشت قوت حافظہ ایسا ہوتا ہے کہ 2-4 مرتبہ پڑھتے ہیں یاد ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کا دوسرے درجے میں ہوتا ہے، بعض تیسرے درجے میں، بعض چوتھے درجے میں ہوتے ہیں، تو ان کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. جیسے بعض لوگوں کی خوراک زیادہ ہوتی ہے کہ وہ شادی، ان کا پیٹ کب بھرتا ہے؟ جب کہیں شادی میں کھانا کھانے بیٹھتے. گھر میں کھاتے تو پیٹ نہیں بھرتا، وہ ایک ٹوکری کھا جاتے نا، وہاں ان کا پیٹ بھرتا ہے. تو جس کو جتنی مرتبہ یاد کرنے سے یاد ہوتا ہے اتنی مرتبہ اس کو یاد کرنا پڑے گا تو یاد ہوگا. ایک بار کوئی چیز منہ میں سے نکال لی جائے تو اس کو دوبارہ کھانا حرام ہے یا مکروہ؟ حرام بھی نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے. آپ نے منہ سے نکالا، اگر اس کی کوئی وجہ نہیں ہے تو آپ کو کھا لینا چاہیے. جیسے آپ نے منہ میں نوالا لیا، چبانا شروع کیا، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کنکر آ جاتا ہے، کبھی ہڈی کی کرچی آ جاتی ہے تو آدمی نکالتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ دانے بھی باہر آ جاتے، تو آدمی جو ہے اس میں جو دانے لگے ہوئے ہیں اس کو کھا لینا چاہیے، اس کو نہیں پھینکنا چاہیے. یہ جو مشہور ہے لوگوں میں کہ منہ سے نکال لیے تو حرام ہو گیا، ایسا بالکل غلط بات ہے. قربانی کرنے کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول گیا، بعد میں یاد آیا، تو یہ ذبیحہ حلال ہے یا حرام؟ اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا نیت تھی کہنے کی، علم تھا کہنا ہے، لوگوں نے بتایا بھی تھا کہ جب ذبح کرنے لگنا تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا، لیکن بھول گیا وہ چلا پکار میں پاؤں باندھو، دباؤ، پکڑو، گراؤ، اب آدمی کا ذہن ہٹ جاتا. ہمارا دین فطرت ہے. اگر اس ہلہ گلا اور ہلچل میں وہ ذبح کرتے ہوئے اگر بھول گیا، جان بوجھ کر کے نہیں چھوڑا، بھول جانے کی وجہ سے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا تو ذبیحہ حلال ہے. اور اگر جان بوجھ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا ہے، جان بوجھ کر کے، تو پھر اس کا ذبیحہ حلال نہیں. یوٹیوب کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ دیکھو ہمارے یہاں شریعت کا ایک ضابطہ ہے، جس چیز کو اس طریقے سے بیان کیا جائے تو جائز ہے، اس طریقے سے بیان کیا جائے تو ناجائز ہے. تو جو جائز طریقہ ہے اس طریقے سے اگر کوئی خبر چلائی جائے، ایک بات دوسروں تک پہنچائی جائے اور وہ جائز چیز ہے تو اور وہی چیز ہم یوٹیوب پر ڈال رہے ہیں تو جائز ہے. اب اگر وہی چیز جو ناجائز ہے، جس کو ہم ایسے دیکھ نہیں سکتے اور کسی دوسرے کو بتا نہیں سکتے، وہی چیز اگر ہم یوٹیوب پر ڈالیں یا ویڈیو ڈالیں تو وہ ناجائز ہے. جیسے بلو فلم ہوتی، حرام کاری ہوتی ہے. ظاہر بات ہے ہم ایسے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اس کو دیکھنا گناہ ہے، دکھانا گناہ ہے. کہ ہم کسی کو پکڑ کے لائے لے ہنجے سے کھڑے ہو کے دیکھ، ناجائز ہے. وہی چیز اگر ویڈیو بنا کر کے ہم وائرل کرتے ہیں یوٹیوب پر تو ناجائز ہے. تابوت سکینہ کیا ہے؟
تابوت سکینہ کے متعلق آتا ہے کہ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے اتارا تھا تو ان کے ساتھ جنت کی لکڑی کا یہ تابوت بھی اتارا تھا. وہ تابوت سکینہ ہے جو نبیوں کے پاس ہوتا ہوتا بنی اسرائیل تک آیا، اور پھر بنی اسرائیل کے زمانے میں یہ ادھر ادھر ہو گیا. آج تک یہودی اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. اگر کوئی طالب علم حفظ کر لے تو کیا اسے ایک نشست میں سنانا ضروری ہے؟ ضروری نہیں. اور ہر ایک کی یادداشت ایسی نہیں ہوتی، اور ہر ایک کی صلاحیت ایسی نہیں ہوتی. بعض ایسے ہوتے ہیں ان کو پورا قرآن پاک یاد ہے لیکن ایک نشست میں پورا قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے. جیسے ہم میں سے اکثر لوگ پورا قرآن پاک دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے ایک نشست میں. تو اسی طرح حافظ بھی ہوتے ہیں، یاد ہوگا لیکن ایک نشست میں پورا قرآن پاک نہیں سنا سکتے، نہیں پڑھ سکتے. آج 5 پارہ سنائیں گے، کل 5 پارہ سنائیں گے، پرسوں 5 پارہ، ایسا بھی ہوتا ہے. تو ضروری نہیں. ہمارے ہاں بعض جگہ یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ ایک نشست میں جب تک حافظ پورا قرآن پاک نہیں سنائے گا تو اس کو سند نہیں دی جائے گی. یہ بات برابر نہیں. 6 رجب المرجب کو حضرت خواجہ غریب نواز چشتی رحمت اللہ علیہ کی چھٹی کے نام سے خواجہ کی چھٹی منائی جاتی ہے. کھانا بنایا جاتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے. کچھ علاقوں میں بڑی دھوم دھام سے چھٹی منائی جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک نیا طریقہ ہے. اگر یہ چیز دین کا حصہ ہوتی تو ہر اللہ والے کی چھٹی منانا تھا. سب سے پہلے تو حضور کی چھٹی منانا تھا نا، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کی، پھر حضرت عمر کی، پھر حضرت عثمان کی، پھر حضرت علی کی. تو یہ ایک نیا طریقہ ہے جو لوگوں نے ایجاد کیا ہے. اسی کو بدعت کہتے ہیں. وضو کرنے والے شخص کو سلام کرنا کیسا ہے؟ کر سکتے. حادثے میں ایکسیڈنٹ سے مرنے والا شہید کہلاتا ہے. ہاں، یہ شہید اخروی ہے. شہید کی 2 قسم، ایک شہید دنیاوی اور ایک شہید اخروی. شہید دنیاوی وہ ہے جس کے ساتھ دنیا سے ہی شہیدوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا جاتا ہے وہ کیا جائے. جیسے شہید کو غسل نہیں دیا جاتا. شہید جو ہوتا ہے یعنی اللہ کے دین کی حفاظت و صیانت کے لیے میدان جہاد میں جا کر کافروں اور مشرکوں سے لڑا اور جان قربان کر دی، وہ شہید ہے. اسے شہید دنیاوی کہتے ہیں. یعنی دنیا سے ہی اس کے ساتھ شہیدوں کا معاملہ ہوگا. اس کو جس کپڑے میں شہید ہوا ہے اس کپڑے کو رکھتے ہوئے اس کو کفن دیں گے، اس کو غسل نہیں دیں گے. اور شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، 2 قول ہے. ایک علماء کی جماعت کہتی ہے کہ اس کو نماز جنازہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. نماز جنازہ مرنے والے کے لیے دعا ہے. یہ اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کیا ہے، یہ کسی کی دعا کا محتاج نہیں. اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، ایسے ہی دفن کر دیں گے. علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اس کو غسل نہیں دیں گے، اس کے کپڑے نہیں اتاریں گے، کفن اس کے اوپر سے دیں گے اور اس کو نماز جنازہ پڑھ کر کے دفن کریں گے. غسل نہیں دیں گے، نماز جنازہ پڑھ کے دفن کریں گے. یہ شہید دنیاوی. اور اس کے علاوہ شہیدوں کی 100 قسمیں جن کے ساتھ دنیا میں شہیدوں کا برتاؤ نہیں ہوگا. عام مسلمان جیسے مرتا ہے تو اس کے بدن سے اس کے پہنے ہوئے کپڑے اتارے جاتے ہیں اور کفن دیا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور دفن کیا جاتا ہے. اسی طرح ان کے ساتھ بھی ہوگا. جیسے ایکسیڈنٹ میں کوئی مر گیا، ڈوب کے کوئی مر گیا، دب کے کوئی مر گیا، پیٹ کی بیماری میں مر گیا، بچے کی ولادت میں عورت کا انتقال ہو گیا، ایسے 100 لوگ ہیں جو شہید اخروی کہلاتے ہیں کہ دنیا میں ان کے ساتھ تو عام مسلمانوں کے مرنے کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا ہے وہ ہوگا، لیکن قیامت کے دن شہید کو جو اجر ثواب اور مقام و مرتبہ ملے گا وہ ان کو بھی ملے گا. تو ایکسیڈنٹ میں مرنے والا شہید ہے. کرکٹ کھیلنے میں شرط لگانا جائز ہے یا ناجائز؟ ناجائز ہے. میرا ایک دوست نے بہت مجبوری کی حالت میں قرضوں والوں کو دینے کے لیے
کیا لکھا ہے معلوم نہیں، ٹکے سے پیسہ لیا ہے تو اس کی نماز روزہ صدقے کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ سودی قرض لینے کا جو گناہ ہے وہ اس کو ہوگا، لیکن اس کی نماز روزہ زکوٰۃ حج وہ سب قبول ہوگی۔ مدرسے میں زکوٰۃ کا جو مال دیا جاتا ہے وہ کہاں خرچ ہوتا ہے؟ مدرسوں میں جو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ صرف بچوں کے کھانے پر، کپڑے پر اور اسکالرشپ پر ہی خرچ ہوتی ہے، اس کے علاوہ مدرسے میں زکوٰۃ کا کوئی مصرف نہیں۔ کھانا کھانے کی دعا کون سی ہے؟ اللہم بارک لنا فی وارزقنا فی، اللہم بارک لنا فی، یہ دعا ہے۔ اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ اس کے چاروں طرف پانی ہی پانی ہے اور اس کے گھر والے بھاگ رہے ہیں پانی سے۔ تعبیر کیا ہے؟ پانی اگر خواب میں دیکھا ہے تو دو قسم کا ہوگا، پانی اگر صاف ستھرا ہے تو اس کے دیندار ہونے کی علامت ہے، اور اگر گندا پانی ہے تو اس کے بے دین اور بد دین ہونے کی علامت ہے۔ اور یہ کہ اگر پانی جو دیکھا ہے وہ صاف و شفاف پانی تھا اور یہ لوگ بھاگ رہے ہیں تو اچھی تعبیر نہیں، اور اگر پانی گندا دیکھا ہے اور بھاگ رہے ہیں تو اچھی تعبیر ہے۔ غسل کرنے سے پہلے برہنہ ہو کر وضو کیا پھر غسل کیا تو کیا اس وضو سے نماز و تلاوت کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ تنہائی میں غسل کرتے ہوئے برہنہ ہونے کی شرعاً اجازت ہے، اور وضو ٹوٹنے والے نواقض وضو میں برہنہ ہونا نہیں ہے۔ ایک آدمی وضو سے تھا اور کپڑے اتار دیا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ حدود حرم میں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ پھر اسمرتی ایرانی کس طرح مدینہ، مسجد قباء اور احد پہاڑ کا دورہ کیا؟ وہاں کے لوگوں نے کروایا تو اس نے کر لیا، نہیں کروانا تھا۔ عورتیں جو سونا پہنے رہتی اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وہ سونا چاندی جو استعمال میں ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں استعمال کیے جانے والے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہیلتھ انشورنس لینا کیسا ہے؟ جائز نہیں۔ انٹرنیٹ بینکنگ، فون، گوگل پے، پے ٹی ایم استعمال کرتا ہوں، اس میں جو کیش بیک آتا ہے کیا وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے ایک وہ ہوتا ہے، ہم لوگوں نے جا کے پوچھا کہ بھائی انگور کیا کلو دے رہے؟ اس نے کہا 100 روپئے۔ آپ نے سودا نہیں کیا، بولے 1 کلو دے دو۔ اب وہ بیچنے والا 80 روپئے میں بیچ رہا ہے۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہندی کی چندی کرنے کی، خوب سودا کرتے۔ 100 روپئے، بولا نہیں 50 روپیہ کلو دو، اچھا 60 روپئے میں دے دو، چل 70 روپئے میں دے دے۔ لوگ کرتے ہیں ایسا، تو بیچنے والے لوگ پہلے ہی تھوڑا سا کچھ بڑھا کر کے بولتے ہیں کہ یہ سودا ودا کرے گا تو اتنا کم ہو جائے گا۔ اب آپ نے سودا نہیں کیا لیکن بیچنے والے کو لگا کہ یار میں 100 بولا یہ تو 100 دے رہا ہے، تو اس کا ضمیر قبول نہیں کرتا، تو وہ 1 کلو انگور بھی دیا اور 20 روپیہ واپس بھی دیا۔ حالانکہ وہ واپس نہیں دیتا تو اس کے لیے پورا 100 روپیہ لینا جائز تھا، لیکن اپنی مرضی سے وہ واپس دے رہا ہے تو لینا جائز ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے کوئی سودا کیا اور ہم نے جن سے خرید کی ہے، اگر وہ ہمیں کچھ پیسہ واپس دیتے ہیں جس کو انگلش میں کیش بیک کہا جاتا ہے تو لے سکتے ہیں۔ بینک کا اکاؤنٹ کھولنے کی جو فیس یا کمیشن لیتے ہیں کیا وہ جائز ہے؟ جائز ہے۔ ہم 3 بھائی 2 بہنیں ہیں، ماں باپ دونوں حیات ہیں، جو بھی ملکیت ہے وہ ہم تینوں بھائیوں کی ہے، اس میں والد کی کوئی ملکیت نہیں ہے۔ اب والد صاحب کا کہنا ہے کہ میرے بعد سب کا برابر کا حصہ ہوگا۔ باپ کی جو کمائی ہے اور باپ کی جو ملکیت ہے ان کے انتقال کے بعد ان کے سارے وارثین اس میں حصے دار ہوں گے، لیکن آج اگر باپ کی کوئی ملکیت نہیں ہے، بچوں نے خود محنت مزدوری کی، کمایا، تو وہ ان کا اپنا ہے، باپ کی ملکیت نہیں ہے۔
باپ کے مرنے کے بعد اس میں دوسرے بھائی بہن لوگ وارث نہیں ہوں گے. ہمارے یہاں اس طرح کا مطالبہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی ہے وہ ٹیچر ہے، باپ نے پڑھایا. ایک بھائی ہے وہ ٹیلر ہے، باپ نے اس کو ہنر سکھوایا. ایک مزدور ہے وہ لوم چلاتا ہے، ایک سائزر ہے وہ سائزنگ چلاتا ہے. باپ کا اپنا کچھ نہیں. اب ان لوگوں نے اپنا محنت کی، کمایا، کمانے کے بعد جو کچھ لا کر جو باپ کے ہاتھ میں رکھ دیا وہ باپ کا ہو گیا. اس میں سے کچھ انہوں نے بچا لیا تو یہ ان کا اپنا ہے، ان کی ملکیت ہے، باپ کی ملکیت نہیں ہے. باپ کے مرنے کے بعد باپ کی ملکیت بٹے گی، بیٹوں کی ملکیت نہیں بٹے گی. اور ہمارے یہاں اس طرح کا فیصلہ ہوتا ہے، بسا اوقات غلط فیصلہ ہوتا ہے کہ سب کی کمائی لاؤ اور سب بانٹیں گے. صحیح نہیں. امول بٹر سالن میں ڈال سکتے ہیں؟ ڈال سکتے ہیں. فیس کریم سالن میں ڈال سکتے ہیں. دیکھ لو کیا ہے، وہ چہرے پہ لگانے والی کریم ہے، وہ گھی اور مکھن نہیں ہے. اس میں کیمیکل ہو سکتا ہے وہ نقصان دہ ہو، نہیں ڈالنے کا. بچپن سے ہم لوگ سنتے آئے ہیں کہ شیعہ یعنی رافضی مسلمان نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ کیا انہیں کافر بولنا صحیح ہے؟ شیعہ لوگوں میں 12 فرقے، کچھ فرقے ایسے ہیں جن کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے، سب پر نہیں. یہ تفصیلی ہے موضوع، پھر کبھی سنائیں گے. آج کل شہر میں ایک شخص ہے جس کا نام یوسف عرف یوسف چوروا ہے، بہت زیادہ گنڈا گردی کر رہا ہے، اس سے لوگ خوفزدہ ہیں، شہر میں دہشت ہے. آپ سے گزارش ہے آپ کچھ کرو. اندر ہے وہ. میرے پاس ویڈیو آئی تھی کہ وہ ایک لڑکے کو مار رہا تھا، اٹھا کے پٹک رہا تھا، تو میں نے وہ ویڈیو سینئر ایس پی کو پوسٹ کر دی، وہ بھیج دی تھی واٹس ایپ پہ. ایڈیشنل ایس پی کو بھی بھیج دی تھی، تو انہوں نے فوراً کارروائی کی، اس کو اٹھا کر کے اندر کر دیا. کیا جمعہ کے دن حضور سے ملنے آنے والے دیہاتی صحابی اور دور دراز سے ملنے آنے والے صحابہ حضور کی خدمت میں ہدیہ دیتے تھے؟ اور کیا حضور کچھ صحابہ کا انتظار بھی کرتے تھے؟ ہاں، صحابہ کرام حضور کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا کرتے تھے. اور حضور نے اپنی امت کو فرمایا تہادو تحابو، ہدیہ لیتے دیتے رہا کرو. صرف لیتے رہا کرو یہ نہیں کہا، لیتے بھی رہا کرو، دیتے بھی رہا کرو، آپس میں محبت ہوگی. کچھ صحابہ ایسے تھے جو دیہات میں رہتے تھے، وہ جب آتے تھے تو حضور کے لیے اپنے وہاں سے کوئی لوکی لے کے آتا تھا، کوئی کھیرا لے کے آتا تھا، کوئی سبزی لاتا تھا، کوئی شہد لاتا تھا. ان کو جو ان کی حیثیت تھی، جو ان کے پاس تھا، لے کے آتے تھے اور حضور قبول کرتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو پابندی سے ہر جمعہ کی نماز کے لیے آتے تھے تو حضور کے لیے کچھ لے کر کے آتے تھے، تو حضور ان کا انتظار کیا کرتے تھے. یہ انسانی فطرت ہے، حضور ان کا انتظار کرتے تھے. اور جب وہ لا کر کے دیتے تھے تو حضور فرماتے تھے کہ یہ ہمارے دیہاتی دوست تھے، یہ ہمارے دیہاتی دوست تھے. تو ہمیں یہ سنت ہے، اسے زندہ کرنا چاہیے. اپنے شہر میں اپنے ماں باپ کو آپ کچھ ہدیہ دو، اپنے اساتذہ کو کچھ ہدیہ دو. سماج میں اپنے رشتہ داروں میں جو بڑے لوگ ہوں، جو چھوٹے لوگ ہوں، جو ہم عمر ہوں، دیتے لیتے رہنا چاہیے. مسجد کے امام کو دو، شہر کے عالم کو دو، دینا چاہیے اور اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے. حضور نے فرمایا ہدیے میں دی جانے والی بہترین چیز مسواک ہے، خوشبو ہے، تکیہ ہے. اور اپنے گھر کچھ سالن پکا ہے تو پڑوس میں دینا ہے. فرمایا کہ تم نے اگر پایا بنایا ہے تو کھر اور شوربہ پڑوس میں بھیجو، کچھ اس میں سے بھیجو. پہلے اپنے آپ بھیجتے تھے،
اب آزو بازو میں کیا پکتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا، پہلے پتہ چلتا تھا کہ ان کے یہاں آج کھچڑا پکا ہے، پایا پکا ہے، ان کے یہاں برہی پکی ہے، پلاؤ پکا ہے، مرغ پکا ہے، متنجن پکا ہے، وہ بھیجتے تھے۔ آج یہ چیزیں ختم ہو گئی، اس کو شروع کرو، شروع کرو گے نا؟ شروع کرو۔ کیا ہے اس سے؟ پڑوسیوں کے آپس کے تعلقات اچھے ہوتے، اور حضور نے فرمایا ہے اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی۔ آج جو پڑوسیوں میں دوری پیدا ہو گئی ہے وہ ختم ہوگی۔ ابھی میں نے جمعہ میں علماء اور ائمہ کو ہدیہ دینے کے لیے کہا، آپ 10 جوڑے کپڑے اپنے لیے بناتے، مسجد کے امام کو اور مدرسے اور مکتب میں پڑھانے والے عالم حافظ کو کیا تنخواہ ملتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ 8-10 ہزار روپیہ مہینے کی تنخواہ ہوتی، اس میں ان کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ جب عید کا موقع آئے، رمضان کا موقع آئے، آپ نے اپنے گھر کے لیے تری کا مسالہ خریدا، آپ اپنے مسجد کے امام کے لیے بھی لاؤ، اپنے پڑوس میں اپنے محلے میں کوئی عالم رہتا ہو جو آپ کے بچوں کو دینی تعلیم دیتا ہو، اس کے واسطے بھی لاؤ۔ اپنے لیے کپڑا خریدتے ہو ان کے لیے بھی خریدو، 10 جوڑا اپنے لیے خریدتے 1 جوڑا ان کے لیے لے لو۔ اپنے گھر والوں کے لیے آپ خریدتے ہو، اللہ نے نوازا ہے، 5-10 ہزار روپیہ سال میں 1-2 مرتبہ مسجد کے امام اور محلے کے عالم کو دو۔ آپ ان کے گھر والوں کا کپڑا دو گے تو گھر والوں کو یہ احساس ہوگا کہ یہ کپڑا فلاں جگہ سے آیا ہے، فلاں آدمی نے بھیجا ہے۔ لیکن آپ اگر پیسہ دو گے تو وہ امام یا عالم خود خرید کے لائے گا، تو ان کے گھر والوں کو احساس کمتری نہیں ہوگی، ان کو یہ ہوگا کہ ابا خرید کے لائے۔ سمجھ رہے ہو؟ پردہ پوشی، سماج میں رہنے والوں کو عزت کا مقام دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ زکوٰۃ میں لوگ کپڑا بھیجتے ہیں، یہ جو کپڑا بانٹنے کا رواج ہے زکوٰۃ میں، یہ اچھا نہیں ہے۔ جو مانگنے والے پیشہ ور لوگ ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو سفید پوش عزت دار لوگ ہیں جو کبھی مانگتے نہیں، آپ ان کے یہاں کپڑا بھیجو، ان کو عجیب سا لگتا ہے۔ جب پہنیں گے جب ان کو احساس ہوگا۔ اس لیے ان میں جو بڑے لوگ ہیں، خاندان کے سرپرست، گھر کے بڑے آدمی یا عورت کو آپ لفافے میں دے دو، وہ اپنی مرضی سے خرید کے جیسا کپڑا لانا ہوگا لائیں گے۔ کم سے کم پہننے والوں کو یہ احساس تو نہیں ہوگا کہ مجھ کو فلاں آدمی نے پہنایا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس کو رواج دینا چاہیے، دیں گے۔ میرے شوہر کے انتقال کو 1.5 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے، مجھے خواب میں 2 گلاب دکھا، ایک کالا ایک لال۔ مجھے ایک آواز آئی، کون سا گلاب لوگی؟ تو فوراً لال گلاب میرے ہاتھوں میں آ گیا۔ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اب شوہر کے انتقال سے اور گلاب کے پھول سے کوئی تعلق نہیں۔ پھول اچھی چیز سمجھی جاتی ہے، اور کالے کے مقابلے میں لال اور گلابی گلاب اچھا سمجھا جاتا ہے، تو بھلائی ملے گی انشاءاللہ۔ سماج کے متعلق ایک مسئلہ ہے کہ ایک لڑکی کی شادی سے پہلے کسی لڑکے سے محبت تھی، اس کی شادی دوسری جگہ ہو گئی، شادی کے بعد وہ لڑکا جس سے محبت تھی وہ لڑکی کو لے کے بھاگ گیا، 15 دن تک دونوں ساتھ میں رہے، اب واپس آئے تو اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، تو کیا جو لڑکا لے کر کے بھاگ گیا تھا اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ عدت گزارنے کے بعد نکاح ہو سکتا ہے۔ جب شوہر نے طلاق دی تو جس طرح کوئی عورت کسی کے نکاح میں ہو تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور عدت چل رہی ہے تو عدت میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب یہ عدت گزار لے تو جس لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔